السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 24 سٹارٹ کریں گے۔ جلال انصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے۔ حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدابیر برے طریقے سے ناکام ہوتی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑ دیتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہے؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مضحکہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ کیا برا ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال انصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے، جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے؟ اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجیہ موجود تھی۔ بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا، کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی، پھر وہ ملنے لگے۔ جویریہ، رابعہ یا زینب تینوں کو امامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاسٹل میں جاب کر رہا تھا اور امامہ اکثر اس کے ہاسٹل میں جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے بہت پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا۔ مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا۔ اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق ہے۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی اسجد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا۔ پھر کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرأت پر کچھ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔ آپ کی ہاؤس جاب کچھ عرصہ میں مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ امامہ نے اس دن اس سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، جلال نے بڑی سہولت سے کہا۔ اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہاسپٹل بناؤں گا۔ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ امامہ، شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے۔ آپ کس سے کریں گے یہ طے کرنا ابھی باقی ہے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے؟
امامہ نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔ اور آپ؟ میں ہاں، آف کورس، تمہارے علاوہ میں اور کس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتے دیکھی۔ میں ہاؤس جاب ختم کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھجواؤں گا۔ وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پر تیار نہ ہوں۔ کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ نہیں، تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے رسانیت سے کہا۔ جلال یکدم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ امامہ، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے؟ جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ امامہ اضطراب کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ ہاں، میں تب بھی تم ہی سے شادی کروں گا۔ میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اب کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی۔ کیا آپ کے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے؟ ہاں، میں انہیں منا لوں گا، وہ میری بات نہیں ٹالتے، جلال نے فخریہ انداز میں کہا۔ وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا۔ وہ اپنے اسی بے ڈھنگے حلیے میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے۔ سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سالار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا، اس چادر والی سے؟ ہاں، سالار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سالار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر تم اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، پہلی بار نہیں مل رہا ہوں، پہلے بھی مل چکا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سالار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے میگزین ہاتھ میں پکڑے پکڑے ایک نظر سالار کو اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے حلیے میں ہی تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سالار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ فائن، امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے، سالار نے تعارف کرایا۔ امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم وہاں ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا، اور پھر کہا، مگر ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے۔ تو؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سرد مہری سے کہا۔ اسے سالار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کاش یہ کسی سے نظریں جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سالار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، اس نے اسی رکھائی سے میگزین پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی، سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔
میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا۔ میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی۔ اب مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سالار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ شاید اسے وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سالار نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا۔ اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اسی کے مستحق تھے اور ایک نہیں 10۔ اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا، سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چوئنگم کی ایک اسٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح، آپ نے تو ابھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحہ کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات پر محفوظ ہوا تھا مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس میں ناکام ہوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، ایک ویٹ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا۔ وہ اس بار اس کی بات پر ہنسا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے، اور میں 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ ریچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والا جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو، مگر میرے 4 پیر نہیں، اور میں صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت ہی 2 پیروں پر چلتا ہوں، سالار نے عجیب سے انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کا کہا ہے، وہ آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح بتا سکے گا، امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے زج کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے خاصا متاثر ہوا ہوں میں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ میری ویٹ بن جاتی ہیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں، سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی منہ پھٹ تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا بیل مجھے مار کے مترادف تھا، اور وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتا دے گا، امامہ نے اس بار اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی، اور اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مرعوب نہیں ہوا، اور اس نے امامہ کو یہ جتا بھی دیا
تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آؤ سالار، چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے عجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت، وہ اس سے کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری۔ گڈ بائے، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریک تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔